ڈیورس ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، بہت ہی زیادہ۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ لوگ ہر پلیٹ فارم پہ دیکھ لیں، آپ کو ایک ہی کویسچن دیکھنے کو ملتا ہے کہ دو میاں بیوی الگ ہو گئے ہیں، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا وجہ۔ میں آج بتاتی ہوں، جو میرا سیلف اوپینین ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اگر ہم ریئل لائف میں دیکھ لیں یا اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، جتنا بھی زیادہ جو ہے نا ہنس مکھ کپل ہو، اسٹارٹ کے ڈیز بڑے اچھے چل رہے ہیں، سب چل ماحول ہے، اور کچھ ٹائم میں ہم سنتے ہیں کہ جی ڈائیورس ہو گئے۔ ایون کہ اب تو 15 سال 20 سال کے بعد بھی لوگ الگ ہو رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک جو اس کی ریزن ہے، جو مین ریزن ہے، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا لازمی سمجھتی ہوں، کیونکہ یہ بہت کام آنے والی ہے ان لڑکے یا لڑکیوں کے لیے جو شادی کرنے کے بہت قریب ہے، دونوں کے لیے۔ اور لیکن اب جو کر چکے ہیں انہوں نے جو ہے آگے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے، ان کے لیے نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی، بٹ آج کی ویڈیو ان کے لیے ہے جو شادی کرنے جا رہے ہیں اور وہ کس طرح سے اپنی شادی کو بچا سکتے ہیں۔ ڈیورس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایکچولی ڈیورس ہونے کی وجہ جو ہے نا وہ شادی کا ہونا ہے، اور شادی کا ہونا وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ ایک ہی اس کی مین ریزن ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں، اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ارینج میرج کی۔ ارینج میرج میں کیا ہوتا ہے کہ جی رشتہ آیا ہے، اگر تو وہ فیملی میں ہے، ٹھیک ہے، فیملی میں ہے، کزن ہے، اور جو ہے نا آپ کا بہت زیادہ ان کے گھر آنا جانا ہے، ماموں کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، پھوپھوزاد ہے، واٹ ایور، تو ارینج میرج ہے، پیور ارینج میرج۔ تو اس میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر اتنا آنا جانا نہیں ہے، آپ لوگ الگ الگ شہروں میں رہتے ہیں، الگ ملکوں میں رہتے ہیں، تو بھی آپ خبردار ہو جائیں۔ کیوں؟ اس کا میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں۔ سیکنڈ نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں جی لو میرج۔ اس میں دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پہ جو لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بہت زیادہ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کو ملے نہیں ہوتے، اور میسیجز پہ بات کر کے انہیں جی ایک دوسرے کی نیچر بڑی انڈرسٹوڈ لگتی ہے، اور وہ بڑا ایک دوسرے کے ساتھ نا فلیکسیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ کیٹیگری ہوگی، اور تھرڈ کیٹیگری کیا ہے؟ وہ کپل جو یونیورسٹی، کالجز یا کہیں پہ بھی مل رہے ہوتے ہیں، اور ملنے کے بعد یعنی وہ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا انٹریکشن ہو جاتا ہے، انہیں کوئی نہ کوئی پسند آ گیا، یا کوئی بھی ایسا کہ آپ نے لائف کسی کو پسند کر لیا، کسی شادی بیاہ پہ کر لیا، لیکن آپ لوگ مل رہے ہیں۔ تو ان تینوں کیٹیگری میں مسئلہ صرف ایک ہے، صرف ایک مسئلہ ہے کہ کیوں جو ہے بعد میں ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی، ان کی بات کر رہی ہوں جن کی ہو جاتی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو اسلام سے جو ہے نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھانا چاہوں گی کہ اسلام میں جو یہ بات ہے نا کہ لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے سے ملنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شادی سے پہلے 1 یا 2 میٹ اپ اگر ہوتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں کہتی ہوں، پہلے مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ کہاں پہ اتنا زیادہ پردے کا حکم ہے، اور کہاں پہ شادی کے موقع پہ مینس پردے میں ہی لیکن ملنے کی اجازت ہے، کیسے؟ اب مجھے اس کی سمجھ آتی ہے کہ کیوں۔ بے شک ہمارا اسلام بہت خوبصورت ہے، اب اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، ولی کی موجودگی میں ایک تو کہتے ہیں کہ ملاقات لڑکا لڑکی کی ہونی چاہیے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ لڑکا لڑکی، اب پہلے بات کر لیتے ہیں ہم ارینج میرج کی، کہ جس میں جو ہے لڑکی جو ہے لڑکے کے گھر اتنا نہیں آنا جانا، حتیٰ کہ ان فیملی شادی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آنا جانا نہیں ہے، نیچر نہیں پتہ۔ مین چیز ہے نیچر پتہ ہونا۔ اب ماں باپ جی لڑکا بہت اچھا کما رہا ہے، ہمارے دیکھے بھالے لوگ ہیں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کل کو شادی ہوتی ہے، لڑکا مشرق ہے، لڑکی مغرب ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کی نیچر بالکل اپوزٹ ہے، سیم جو اب آپ کہیں گے کہ جی جو مل رہے ہیں ان کا ایسا کیا، ان کی طرف بھی آتی ہوں، لیکن اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں دوسری کیٹیگری کی طرف کہ جو سوشل میڈیا پہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے پہلے ایک دوسرے کو صحیح سے وہ ملے نہیں ہوتے، لائف دیکھا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یار مل لینا بہت ضروری ہوتا ہے، اپنے ولی کی موجودگی میں مل لینا، ایک اچھی ملاقات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں یہ چھوٹے ایشوز اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ جب آپ ملتے ہو آپ کہتے ہو یار یہ کیا،
اس کی آواز تو فون پہ بہت پیاری تھی، اس کی تو اب ریئل میں ایسی ہے یار، اس کے تو ہنسنے کا طریقہ بہت پیارا تھا، لیکن اس کے تو دانت ایسے ہیں ویسے، حتیٰ کہ آلتو کی یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنے کی نہیں ہے۔ آپ کو دوسرے کا اخلاق، سیرت، پیار دیکھنا چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے، چاہے آپ لوگ اسے ایگری کریں یا نہیں، لیکن یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، حقیقت یہ ہو، یہ جو ہے نا کڑوا سچ ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے تو ہے وہ الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا وہ جس طرح سے فون پہ بات کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، سامنے بات کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی مل کے اتنی بڑی بنتی رہتی ہیں کہ وہ ایک تو پہلے دن سے ہی ایک امپریشن جو ہے، یا وہ ایک جو ایک اگلے کا امیج ہوتا ہے وہ دل میں خراب بیٹھ جاتا ہے۔ لکیلی اگر یہ چیزیں اچھی نکل آئیں جیسا آپ چاہتے تھے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فون پہ وہ چیزیں اتنی آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی جتنا مل کے ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ اب سیم آپ کہیں گے کیا جو مل رہے ہوتے ہیں ان کا کیا؟ جو مل رہے ہوتے ہیں ان میں جو ساتھ رہنا اور 24 گھنٹوں میں 2-3 گھنٹے مل لینا بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں تو تب آپ کو اس کی اصل نیچر کا پتہ چلتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار کامن سی بات ہے کہ ہم لوگ کسی کے ساتھ 24 گھنٹے تو نہیں گزار سکتے، تو اس کا کیا سولوشن ہے؟ اب اس کا سولوشن یہ ہے کہ یار آپ لوگوں کا اگر آپ کہیں بھی شادی کر رہے ہیں نا، آنیسٹلی آپ لوگوں کا اس کی فیملی سے آنا جانا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کی انگیجمنٹ ہو جائے، آپ نہ صحیح آپ کی فیملی یا آپ کی کوئی بہن جس پہ آپ کو بہت ٹرسٹ ہو، یا آپ کے پیرنٹس خاص طور پہ، وہ جب منگنی کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک دوسرے کے گھر آئیں جائیں، سمجھیں ایک دوسرے کے ماحول کو، میرے خیال سے کہ منگنی کا ختم ہو جانا بہت بہتر ہوتا ہے شادی کے ختم ہو جانے سے۔ یہ جو منگنی سے شادی تک کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، اگر آپ منگنی کیے بغیر بھی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لڑکا لڑکی نہ آئے جائیں لیکن بڑے آئے جائیں، کیونکہ ہر ایک کو اپنی جو پیدا کی ہوئی اولاد ہے نا اس کی نیچر ضرور پتہ ہوتی ہے، تو ماں باپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یہاں ایڈجسٹ کر پائے گا، یعنی ہماری لڑکی یہاں پہ ایڈجسٹ کر پائے گی یا نہیں۔ سیم اگر جو ہے ولی کی موجودگی میں لڑکا لڑکی کی ملاقات کروانا بے حد ضروری ہے، اور آج کے دور میں تو انتہائی ہو گئی ہے کہ میں کہتی ہوں یہ تو نا لازم کمپلسری ہونا چاہیے کہ لڑکا لڑکی کا میٹ اپ بہت ضروری ہونا چاہیے۔ کہیں کہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ کھانے پینے کی عادات نہیں میچ ہو رہی ہوتی، بیٹھنے کا سٹائل نہیں میٹر کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا جو ہے بات کرنے کا طریقہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، اور یہ چیزیں اتنا ٹریگر کرتی ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ شروع میں تو برداشت ہوتی جاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ وقت کے ساتھ اتنی ابھر کے باہر آتی ہیں کہ وہ پھر ڈیورس کی فارم میں ختم ہوتی ہیں۔ اینڈ ٹو بی آنیسٹ، جمع تقسیم جو ڈرامہ ہے نا، وہ میری جتنی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں کہہ رہی ہوں نا، وہ اس سے 100% ریلیٹ کرتا ہے۔ جو دور دور سے آپ فیملی دیکھ رہے ہوتے ہو نا کہ میں ایڈجسٹ کر لوں گی، یا لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے میں اس کو اپنے رنگ میں ڈھال لوں گا، وہ میری مانے گی، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، یا لڑکی کہ نہیں اس نے تو بڑے پرومسز کیے ہوئے، نہیں اس کی فیملی تو بڑی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں جینا سیکھیں، پیار ہو جاتا ہے، اٹس نیچرل۔ شادی کرنا بھی ضروری ہے، چاہے ارینج ہو یا جیسے بھی ہو، سنت رسول ہے، بٹ ان چیزوں کو پرکھنا بہت بہتر ہے کہ کل کو آپ شادی جیسے مقدس رشتے کو ختم کریں جو کہ اللہ کے ہاں حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی بہت زیادہ دیکھ بھال کے کوئی فیصلہ کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ نا جمع تقسیم جو ڈرامہ ہے نا، اس کے بارے میں نے یہ کومنٹ پڑھا تھا کہ جو ایک لڑکی تھی وہ اس طرح سے کہیں پہ شادی کرنے میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ تھی، اور اس کے بابا نے اس سے ریکویسٹ کی کہ تم ہماری منت ہے تمہارے آگے کہ تم جو ہے نا ایک دفعہ جمع تقسیم ڈرامہ دیکھ لو، اینڈ یقین کریں کہ اس بندی نے وہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد اپنا فیصلہ بدل دیا۔ یہ چیزیں جو ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی ڈراموں کی زندگی ہو رہے، نہیں، ڈرامے ہماری زندگیوں میں بنتے ہیں بھائی، جو کچھ ڈراموں میں دکھا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، کسی نہ کسی کی زندگی میں ہو رہا ہے، ڈرامے ہماری زندگی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی یہ ڈراموں کی زندگی ہو رہا ہے، اور یہاں بہت زیادہ جو ہیرو پتنی دکھائی جاتی ہے وہ شاید نہ ہو، لیکن یہ جو سبق ہمیں ان سے ملتا ہے وہ ہر گھر کی کہانی ہے، ہم چاہے اب اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ یہ میرا آج کا میسیج تھا کہ اگر ہم شادی کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو جان لیں، سمجھ لیں، فیملیز ایک دوسرے کو جان لیں، تو آگے جا کے اتنی زیادہ جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ بہت سی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ بہت زیادہ دیکھے بھالے لوگوں میں رشتہ ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز ویسی پورا نہیں اترتے وہ اس پہ، لیکن جو ہے 80% وہ شادیاں کامیاب رہتی ہیں جہاں پہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے
دوسرے کی نیچر بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، 8-8 10-10 سال سے ریلیشن شپ میں ہیں، لیکن یہاں پہ میں ریلیشن شپ کو پروموٹ نہیں کر رہی، لیکن اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے 1 یا 2 دفعہ ولی کی موجودگی میں ملاقات کرنا، بات کرنا، ایک دوسرے کو جاننا سمجھنا، کھانا کھانا ساتھ، میرے نزدیک یہ ایک اچھا فعل ہے، اور اسلام بھی اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اور اب مجھے یہ سمجھ آتی ہے جب میں اتنی شادیاں ٹوٹتی ہوئی دیکھ رہی ہوں کہ اسلام اس کی اجازت کیوں دیتا ہے۔ سو آئی ایم شیور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر آپ لوگ میری بات سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، اپنا اوپینین کومنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔